الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَقَدْ البتہ تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ ثم اتخذتم پھر بھی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد من بعد ہی اس کے بعد کس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور جانے کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو تو ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور کہا خذو لے لو ما اس کو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا خذو لے لو ما اس کو یعنی خذو پکڑ لو قوت کے ساتھ لے لو اس کو ما جو ہم نے آتیناکم تمہیں دیا بقوت قوت کے ساتھ اس کو پکڑو واسمعوا اور غور سے سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور پلائے گئے وہ واشربوا شرب سے ہے اشراب تو اس کا مطلب ہوتا ہے سراب کرنا پینے پر آمادہ کرنا اور پانی جڑوں تک پہنچانا تو اسی لیے یہاں جو محبت کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہاں جو ہے نا اس کا معنی ہے محبت کے لیے دل میں جگہ دینا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یعنی ان کے دل گویا کہ بچھڑے کی محبت میں سیر ہو گئے تو وَأُشْرِبُوا وہ پلائے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی کیوں ڈال دی گئی بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجئے بئس بہت برا ہے ما وہ چیز یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا یعنی اس جو ایمان تمہیں ایمانکم تمہارا ایمان جو ایمان تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے وہ بہت برا ایمان ہے تو ان کنتم اگر ہو تم مومنین واقعی مومن اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان جو یہ حکم دیتا ہے وہ بہت برا ہے دہرا لو وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ پیچھے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کو جب کہا جاتا تھا بھائی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ آگے سے کہتے تھے بھائی ہم صرف اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں تو اللہ نے کہا ان سے پوچھو پھر تو نے نبیوں کو قتل کیوں کیا وہ تو سارے بنی اسرائیل کی کتاب تھے نبی تھے اور تورات کو وہ ماننے والے تھے اس کو کیوں قتل کیا اب دوسرا ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ اچھا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی کتاب کو ماننے والے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ ناقابل تردید دلائل کے ساتھ اور عصا تھا ید بیضا تھا طوفان تھے ٹڈے
اور ٹڈیاں تھیں اور جوئے اور مینڈک، یہ سارے عذاب کی شکل تھے۔ تو یہ سارے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 12 چشمے تھے، پتھر تھے، من و سلوا، تو یہ سارے جب تم نے دیکھے، ان سب کے باوجود تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا سلوک کیا؟ ابھی تم جو دعویٰ کرتے ہو ہم صرف اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا؟ لہذا تم جھوٹے ہو۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے جانے کے بعد۔ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور جانے کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں لانے کے بعد بھی تم ان کو نہیں مانے، تو پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم اور تھے تم ظالمون ظالم۔ اب دوبارہ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو تم تو وعدے سے وعدے پر وعدے کر کے مکرنے والے قوم ہو، ابھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ صرف اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو، خذوا لے لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو۔ اب یہاں اس کا ذکر دوبارہ ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم وعدہ کر نہیں رہے تھے، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو ہم نے اٹھایا کہ جو بھی ہم تمہیں دیں گے تم اس پر عمل کرو گے، تو تم نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اصل کیڑا عمل کرنا ہے، تو یعنی تمہاری نیت ہی کوئی نہیں بلکہ سیدھا سیدھا جواب دیا۔ یہ ان کی جو ہے نا وہ، تو جو قوم یہ کہہ سکتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ موسیٰ تو تیرا رب جاؤ، آپ اور آپ کے رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو فتح ہو جائے پھر سنو دسیا جیسے آ جاؤ۔ تو جو قوم یہ کہہ سکتی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سمعنا، ہم نے سنا، ٹھیک ہے جی سن لیا، وعصینا، ہم نے تو ماننی ہے، مرضی تو اپنی ہم نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت تھی، وہ شریف وہ پلائے گئے تھے اپنے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو یہود سابقہ گناہوں کے باعث بچھڑے کی محبت اور ذلت میں مبتلا ہوئے، اس لیے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ ہے ہمیشہ دیکھیں گے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈالی گئی۔ کیوں یہ سزا ان کو کیوں دی گئی؟ ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ایک چیز۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے جب کسی بھی چیز کو مقدم کرتا ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ بھی کسی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ مال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس کو سزا دیتے ہیں، چل نبٹ لے، اب اسی کو اسی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ عورت ہے تو اسی کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ اولاد کی صورت میں اسی کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ کوئی اور چیز، جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے جس چیز کو انسان مقدم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مقدم کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسی کو اس کے لیے مصیبت اور وبال بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی کا ذکر۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مومن، دیکھو نبی ان میں موجود ہے لیکن شرک کا وجود پھر بھی آ گیا۔ نبی کی موجودگی میں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو جب نبیوں کے جانے کے بعد تو بلا اولا مبتلا ہو سکتے ہیں شرک سے، شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی وہاں موجود ہے، ہارون موجود تھے، چل موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے تھے، ہارون تو وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو جب نبی کی موجودگی میں شرک ہو سکتا ہے تو نبی کی بات بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچا، میرے اولاد کو بچا۔ حالانکہ نبی سے تو شرک ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جہاں نبی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں تو بلا دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ اخفا من دبیب النمل ہے، چونٹی کی جی چال سے بھی اس کی زیادہ بریک ہوتی ہے شرک کی۔ اس لیے جو ہے نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، جڑتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جو ہے نا زیادتی ہے، اس سے جو ہے انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ شریب وہ پلائے گئے فی قلوب اپنے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت۔ تو جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اس بچھڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں ریشے میں سرایت کر گئی۔ تو
بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے مطلب اس حد تک محبت، عبادت بھی کفر تھی اس لیے ان کو کفر کہا گیا، ایک پہلے گناہوں کی وجہ سے، ایک دوسرا وہ حد سے بڑھ گئے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسے محبت کرنے لگے، اس کو بھی گویا کہ کفر کہا گیا۔ قل کہہ دیجئے بئس بہت برا ہے، ما وہ چیز یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان۔ ایمان تو انسان کو روکتا ہے، جس کا ایمان ہو وہ تو شرک سے منع کرتا ہے، تو تمہارا ایمان اگر تمہیں شرک کا حکم دیتا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم مومنین، مومن، مگر مطلب یہ ہے کہ ان کے اس دعوے پر مزید چھوٹ ہے کہ ہم وہ کہتے تھے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تو تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو ورنہ تورات پر تو ایمان کیا تھا؟ سمعنا تھا، تو تم نے تورات میں بھی کہا وعصینا، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نے نافرمانی کی۔ اور اسی طرح جو اگر تمہارا ایمان تمہیں برے باتوں کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے، یہ تو کوئی ایمان تو نہیں ہے، یہ تو تمہارا ایمان کمزور ہے بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے بئس بہت برا ہے، ما وہ چیز یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مومنین، ایمان لانے والے، اگر تم واقعی ایمان والے ہوتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے، اگر تم ایمان والے ہوتے تو تمہارا ایمان تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا۔ تو لہٰذا یہ بھی انسان کو نہیں کہنا چاہیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے تو ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے ہوتے، نہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک صحابی موجود تھے تو ان سے کسی نے کہا ہم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کر لیتے، کہا جب تم موجود ہو پھر تمہیں پتہ لگ جاتا کیسے کرتے ہیں۔ تو بعد میں کہانی یا بعد میں کوئی چیز سننی بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن اس وقت عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ ہم ہوتے تو یہ کر لیتے، تو یہ بہت جو ہے نا وہ لگتا ہے انسان کو آسان ہے، حقیقت میں مشکل ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعا عافیت کی کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں جو ہے نا کوئی بھی ہے اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ ہے، دیکھیں نا، گناہ نیکیوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے اور گناہ پر مزید گناہ کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح سلف میں سے ایک کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، صرف نماز، اور نماز کے دوران وہ رو رہا تھا، اور میں نے کہا دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، تو فرمایا کہ میں نے جو یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، یا میں جو اس سے بدظن ہوا تھا، یا جو میں نے اس پر فتویٰ لگا دیا تھا یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 6 مہینے جو میں تہجد پڑھا کرتا تھا، 6 مہینے وہ تہجد مجھ سے پڑھی نہیں گئی صرف اس کی وجہ سے۔ تو لہذا کسی بھی گناہ کو، کسی بھی چیز کو، کسی کی بھی دل پر حملہ آور ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ التجائیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بس دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنی فکر کم ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔